ایک سوال اس وقت دنیا کے کسی کونے میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بچے بچے تک اس کی خبر ہوتی ہے. آج ایک شہاب نامی لڑکا 2023 کے لیے سفر کر رہا ہے پیدل. تب سوال پہ سوال ہو رہے ہیں، بھئی صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ کیا یہ اچھا ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ افضل بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس پر ہم غور کر لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں شریعت کے بہت ساری چیزوں پر اگر ہم دھیان دیں تو یہ چیز شریعت کے خلاف نظر آ رہی ہے. اگر قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتا دوں، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ جب خانہ کعبہ بن کر کے تیار ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا دیا تھا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں کے درمیان میں حج کا اعلان کر دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے آج کے بعد لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آئیں، حج کرنے کے لیے آئیں، اعلان کر دیجئے. تو اب آپ اعلان کریں گے تو کیا ہوگا؟ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ. اے ابراہیم جب آپ اعلان کریں گے تو لوگ پیدل چل کر کے آئیں گے، پیدل چل کر کے بھی آئیں گے. یہاں اگر سب سے پہلے قرآن نے پیدل چلنے کا تذکرہ، باقاعدہ مراد آباد ضلع میں ایک لڑکے نے یہ آیت اس کے سامنے آ گئی تو اس نے دلیل بھی بنا لیا. بولے شہاب بھائی تو اچھا کام کر رہے ہیں، قرآن کے اندر باقاعدہ ہے کہ لوگ جب حضرت ابراہیم آپ حج کا اعلان کریں گے تو لوگ پیدل چل کر کے آئیں گے. تو قرآن میں تو ذکر ہے. تو پیدل چلنے کا سب سے پہلے تذکرہ جو کیا گیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ پاس پڑوس سے ہی صحیح لوگ جب حج کرنے کے لیے آئیں گے تو انہیں پیدل چل کر کے بھی آنا پڑ سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو لوگ یہ سمجھیں کہ یار ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے، پتہ نہیں پیدل جایا یا نہیں جائے. جہاں سے ممکن ہے آدمی پیدل جا سکتا ہے تو پیدل جائے، بالکل جائز ہے. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ اور سواریاں لے لے کر کے بھی آئیں گے، دور دراز سے بھی آئیں گے. اگر اس پیدل چلنے سے مراد یہ ہے کہ پیدل چل کر کے اگر جایا جائے گا تو یہ ثواب زیادہ ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر جو آخری خطبہ دیا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے میرے صحابہ، امام کائنات نے باقاعدہ سواری پر چڑھ کر کے حج بھی کیا تھا اور اسی اونٹنی پر سوار ہو کر کے آپ نے خطبہ بھی دیا تھا. وہ آخری خطبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. اس میں آپ نے کہا تھا، اے میرے صحابہ، شاید کہ میں اس کے بعد حج نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس مکہ کی ان وادیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکے، لہذا لوگوں تم اسلام کے قوانین کو سیکھ لو، حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو. امام کائنات نے حج کرنے کا سارا طریقہ وہاں پہ بتایا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا اے لوگوں اگر تم پیدل چل کر کے آؤ گے، گرچہ تمہارے پاس سواری موجود ہو، گرچہ تمہارے پاس پلین موجود ہو، گرچہ تمہارے پاس بسیں موجود ہو، گرچہ تمہارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہو، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کہ تم جو ہے پیدل چل کر کے آنا. چلو ہوائی جہاز نہیں تھا، بسیں نہیں تھیں، ٹم ٹم نہیں تھے، یہ آج کی کیب یا اس طریقے کے یہ گاڑیاں موجود نہیں تھیں. اللہ کے نبی تو کہہ دیتے نہیں گھوڑے سے مت آنا، تم جو ہے اونٹ سے مت آنا، بلکہ پیدل آؤ گے تو زیادہ ثواب ہے. اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کہا. پھر اللہ کی عبادت کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ، اتنا بڑا شور و شرابہ اور پھولوں کو نچھاور کرنا، لوگوں کا استقبال کرنا، ساتھ میں کئی لوگوں کا پریشان ہونا، گھر پر بیوی بچوں کا پریشان ہونا، سالوں سال صرف 8 یا 9 دن کی عبادت کے لیے پورا سال لگانا، یہ اسلام کہیں پر بھی اجازت نہیں دیتا ہے. اب نمازی کو لے لیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم
نماز پڑھ لو تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. بتاؤ یہ عبادت کرنے والا جو 2023 میں کرے گا یہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جب تک اس کی زندگی ہے بھی یا نہیں ہے، اور آج اس کے اوپر حج فرض ہے، یہ اتنا لمبا سفر کر کے جائے گا، کیا ہوگا اس کا؟ آدمی کہے گا نیت تو کر ہی لیے. بھائی نیت کر لیے، سارے سادھن موجود ہیں، آپ اسی وقت اپنے ٹائم سے جاؤ اور ٹائم سے واپس آؤ. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہیں. شریعت کہیں پر بھی کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتی ہے. شریعت کسی پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کسی کو اس کے اپنی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے. اب کوئی کہے میں پر باندھ کر کے اڑ کر کے حج کرنے کے لیے جاؤں گا، ہوائی جہاز پہ نہیں بیٹھوں گا، تو یہ اڑنا آپ کی طاقت کا بس نہیں ہے. اتنی دور پیدل چل کر کے جانا، بیچارے جو بیمار ہیں وہ جا سکتے ہیں، جو ڈائبٹیز کے بیمار ہیں وہ جا سکتے ہیں، یا جو بیچارے کمزور ہیں کیا وہ جا سکتے ہیں؟ تو یہ شریعت ایسا حکم نہیں دے سکتی جس پہ کوئی مصیبت میں پڑ جائے. اور دوسری خرابی یہ ہے، آج ایک آدمی اور ہری ٹوپی جو لگا کر کے نکلا ہے، اس سے پوچھو ایسے ہری ٹوپیاں والے نہ جانے کتنے نکل سکتے ہیں، کتنے ایسے جذباتی نوجوان نکل سکتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں نکل سکتی ہیں. پھر کیا ہوگا؟ دنیا کے حالات خراب ہوں گے. دنیا کے دوسرے دھرم کے لوگ کہیں گے ہم بھی پیدل نکلیں گے، ہمیں بھی 100-200 کلومیٹر کا سفر پیدل کرنا ہے. دنیا جام ہو جائے گی، دنیا کے روٹ خراب ہوں گے، حالات خراب ہوں گے. یہ شریعت ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہے.